بیٹیاں ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ 99% گھروں کے گھر میں ٹیویاں ہیں، ٹیویاں تو آتی ہیں، جن کے 1% گھروں لوگوں کے گھر میں ٹیویاں نہیں ہے تو موبائل کے اندر تو سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے اب بہت کنٹرول کم ہو گیا بچوں پر. کسی کی بھی بیٹی کچھ بھی دیکھ سکتی ہے اور لوگ بچیاں دیکھ رہی ہیں. تربیت کی ضرورت ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں غربت کی وجہ سے. میں لیکن اس میں اضافہ کروں گا کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. غربت کی وجہ سے بیٹیاں نہیں بھاگ رہی ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بیٹیاں بھاگ رہی ہے. اس لیے کہ غربت کل کے مقابلے میں آج کم ہے. آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لیجیے، کل کے جتنے دلت تھے وہاں سب سیٹ ہو گئے ہیں. وہ لوگ دیکھ لیجیے، آپ وہاں کو بہت سارے لوگ جن کی دادیاں برتن جھاڑو کرتی تھی، آج ان کے گھر میں برتن جھاڑو کرنے کی کوئی عورت آتی ہے. تو دنیا ترقی کر رہی ہے، مارک زیادہ ہو گیا ہے، لیکن غربت کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ تربیت کا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے پا رہے. کیوں؟ باپ گھر پہ کما کر کے آتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ ٹائم دیتا ہے، وہ فلم دیکھتا ہے تو سیریل دیکھتا ہے، سو جاتا ہے. اسی طرح ماں بھی چولہے میں رہتی ہے، چولہے سے نکلنے کے بعد وہ بھی موبائل پہ لگ جاتی ہے. بلکہ بچوں کی تربیت نہ ہونے کا حال یہ ہے، کل تک بچے یتیم رہتے تھے ماں باپ کے مرنے کے بعد. آج ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہے، نہ ان کو ماں کا پیار مل رہا ہے، نہ باپ کا پیار مل رہا ہے. ماں بھی موبائل پہ گھس گئی، باپ بھی موبائل پہ گھس گیا. بچوں کی نہ تربیت ہے، نہ ان کا سکھانا ہے. یاد رکھنا، کتابیں ایجوکیشن میں اضافہ کر سکتی ہے، کتابیں تربیت نہیں کر سکتی ہے. کتابیں الگ ہے، تربیت الگ ہے. انسان کو کتنا بھی علم مل جائے، اگر تربیت نہیں ملے گی تو انسان کچھ نہیں بن سکتا. اسی لیے تو آپ دیکھیں، جب تک ہمارے درمیان تعلیم کے ساتھ مربی موجود تھے، اس وقت کی کوالٹی میں اور اب کی کوالٹی میں کتنا فرق ہے. اللہ کو توجہ فرمائیں. مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حافظ ملت، مفتی اعظم، مجاہد ملت کی جو تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ کبھی بھی ہزارہ اختلاف کے بعد اسٹیج پر آپ کو کبھی لڑتے ہوئے نظر نہیں آئے. ان کے درمیان ہزاروں اختلاف رہتے تھے، پھر بھی وہ جب ممبر پر آتے تھے ایک دوسرے کی دست و دوستی کرتے تھے. پبلک کو لگتا تھا کیا پیار ہے، کیا اور محبت اور پیار کی. اختلاف کے بعد بھی پیار تھا. کیوں؟ کیونکہ علم کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی تھی. لیکن جب سے تربیت کرنے والے مجاہد ملت جیسے، مفتی اعظم جیسے، محدث اعظم جیسے اور حافظ ملت جیسے مربی ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے ہیں، آج ہمارے رشتے اکھاڑے بنتے جا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز پہ ممبروں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور لوگ پرمیشن دیتے ہیں پوری دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ ایجوکیشن تو ہے لیکن تربیت نہیں ہے. اختلاف کے ساتھ اختلاف کرنے کے آداب ہمیں پتہ نہیں ہے، ورنہ اختلاف کا دور میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا، اکثر میں رہا ہے. اور اختلاف زندگی کے درمیان ہوتا ہے، مردوں کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف تو ہمیشہ زندہ کیا کرتے ہیں. اللہ کو اکبر. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، تربیت یافتہ لوگوں کے اختلاف کا ایک طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک زمانہ تھا کہ حضور علامہ محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد کے درمیان اور علامہ مجاہد علامہ احمد سعید قاسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بزرگوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں. اسی طریقے سے جو ہے وہ حضور محدث اعظم پاکستان کے متعلق جو ہے حضرت احمد سعید قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے بیٹھ دباتے ہوئے کہا، حضرت آپ کو سردار احمد نے کیا سنا آپ نے؟ سردار نے آپ کو کیا سنا آپ نے؟ آپ اٹھ کر کے بیٹھے ہیں، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ سردار احمد کی بات کر رہے ہو. کہا محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب کی بات ہے. کہا تو کہا ظالم، استاد، بے ادب، تقدیر، وہ اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے پرواہی سے اور بے ادبی سے لے رہا ہے. تو کہا حضرت ان کا آپ کا اختلاف ضرور ہے لیکن وہ عالم دین ہے اور مجھے ان کا نام ادب اور احترام کے ساتھ دینا چاہیے. علمی اختلاف ہے لیکن علمی اختلاف میں ایسے کسی کا نام بے ادبی سے لے سکتے. اور کہا تو جس جماعت میں پڑھ رہا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو پڑھ لکھ کر کے بڑا فقیر بنے گا. یہاں سے اب بھی نکل جو ہمارے جماعت کے بزرگوں کا احترام کرنا نہ جانتا ہو، میں اس کو پڑھا نہیں سکتا. تو بہت بڑا فرقہ پرور آگے چل کے بڑھے گا. اور اگرچہ وہ ان کا مرید کا شاگرد تھا، حضور علامہ احمد سعید قاسمی نے اس کو بھلا دیا. یہ تربیت یافتہ لوگوں کا انداز اختلاف تھا. یہ تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے. تو تربیت کا بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں. کتابیں معلومات میں اضافہ کر سکتی ہے، کتابیں انسان کی تربیت نہیں کر سکتی. اسی لیے
صحابہ کو اہل قرآن نہیں کہا جاتا، صحابہ کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس کتاب بھی تھی مگر اللہ نے تنہا کتاب نہیں بھیجی، کیونکہ کتاب پڑھ کے ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کتاب کے ساتھ صحبت کے لیے، صحبت سے سرفراز کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو بھی بھیجا۔ اسی لیے رسول کے تربیت یافتہ جتنے بڑے بڑے آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں ایسے تربیت یافتہ لوگوں کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور باتیں تو بڑی ہے مگر جتنے بڑے انسان صفا کے چبوترے سے مصطفیٰ جان رحمت نے تیار کر کے پیش کیے، ایک بھی صحابی کی مثال نہیں مل سکتی۔ مجھے بتاؤ ہے کسی یونیورسٹی کا فارغ سیدنا صدیق اکبر کی طرح، ہے کوئی فاروق اعظم کی طرح، ہے کوئی عثمان غنی کی طرح، ہے کوئی مولا علی کی طرح، ہے کسی صحابی رسول کی طرح؟ سن لو، زمانے میں سب آ سکتے ہیں مگر اب کوئی صحابی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ عالم کتابوں سے بنتے ہیں، عالم سجدوں سے بنتے ہیں، اور صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتے ہیں۔ حضور نے ان کو جو بنایا تھا تربیت کر کے، ان کی کوئی مثال نہیں، ان کی کوئی مثال ہی نہیں